معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو اس کائنات اور کائنات کل کا مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ لاکھاں کروڑاں درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبی و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، آج کے اس موقع مبارکہ میں جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ موضوع ہے سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جشن عید میلاد النبی منانے والوں کے نام۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ اس کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل و اصلاح کی توفیق عنایت فرما۔ حضرات گرامی، موضوع کے مناسبت سے میں نے قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت فرمائی۔ اللہ عز و جل نے ان آیات کے اندر کائنات کے اندر رہنے بسنے والے تمام کے تمام لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کا پیغام دیا۔ اطاعت و فرما برداری کرنے والوں کو بشارت سنائی اور نافرمانی کرنے والوں کو انجام سے آگاہ کیا، جیسا کہ عرش والے نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے باغات کے اندر داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور ایسے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ عظیم کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے ہمیشگی والے جنت میں داخل ہو جائے۔ مزید اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، تو رب العالمین اس کو جہنم کے اندر داخل کرے گا اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ایسے نافرمانیاں کرنے والوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے، ذلت بھرے، ذلت والے، شرمندگی والے عذاب۔ تو ان آیات کے اندر عرش والے نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کو جنت کی بشارت سنائی، نافرمانیاں کرنے والوں کو جنت کی وعید اور جہنم کی وعید اور جہنم کی دھمکی دی ہے۔ اب ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھنا چاہیے کہ ہم کن لوگوں میں سے ہیں، ہم کس راستے پر ہیں۔ آیا ان لوگوں کے راستے پر ہیں جو جنتیوں والا راستہ ہے، یا ان لوگوں کے راستے پر ہیں جو جہنمیوں والا راستہ ہے؟ فیصلہ ہم اور آپ خود کر سکتے ہیں اپنے اعمال کا جائزہ لے کر کے۔ حضرات، سوال پیدا ہوتا کہ اللہ کی اطاعت کیسے کی جا سکتی ہے؟ بہت ہی آسان ہے۔ اللہ کی اطاعت قرآن و سنت پر عمل کر کے، قرآن اور سنت کو عملی جامہ پہنا کر کے، قرآن اور سنت کو دستور حیات اپنے زندگی کا ایک دستور بنا کر کے اللہ کی اطاعت کر سکتے ہیں۔
اور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر کے، آپ کے طریقے کو، آپ کے اسوہ کو اپنا آئیڈیل بنا کر کے اور اسے فالو کر کے، اسے عملی جامہ پہنا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جا سکتی ہے۔ عبادات ہوں، عقائد ہوں، معاملات ہوں، اخلاقیات ہوں، ہر میدان میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کی جائے، آپ کی سیرت کو پڑھ کر کے اپنے عملی زندگی میں اس کو ڈھالنے کی کوشش کی جائے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جاتی ہے۔ حضرات گرامی، یہ بات دنیا جانتی ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں جگہوں کی کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی میں ہے۔ قرآن اور سنت کو عملی جامہ پہنانے ہی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی شامل ہے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اطاعت کے سلسلے میں، فرما برداری کے سلسلے میں اپنا آئیڈیل، اپنا معیار کن کو تصور کریں؟ اس کا بھی جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے کہ ہمیں آئیڈیل، نمونہ اور معیار ان لوگوں کو ماننا ہوگا جنہیں خود عرش والے نے آئیڈیل بنایا، اور وہ ہیں نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے والے اور دیدار کر کے آپ پر ایمان لانے والے اس امت کے اولین مسلمان۔ وہ ہیں جن کے لیے عرش والے نے اپنی رضا کا اعلان کیا، جن کے لیے رب العالمین نے جنت کی بشارت سنائی، اور جنہیں اپنے آخری پیغمبر نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہونے کا شرف بخشا، جنہیں عرش والے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کا، آپ کے لبوں سے قرآن عظیم نکلنے والے قرآن، آپ کے لبوں سے ادا ہونے والے احادیث مبارکہ کو براہ راست سننے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ صحابہ کرام جن کے ایمان کو عرش والے نے کائنات کے اندر رہنے بسنے والے قیامت تک کے تمام تمام لوگوں کے لیے معیار اور آئیڈیل بنا دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ کائنات کے لوگوں اگر ہدایت چاہتے ہو، اگر جنت کے متلاشی ہو، جنت کے طلبگار ہو، اگر ہدایت کے راستے پر گامزن رہنا چاہتے ہو، تو ویسے ہی ایمان لاؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے تھے۔ فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ دنیا والے ویسے ایمان لا لیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے میرے نبی کے صحابہ جیسا تم ایمان لائے ہو، دنیا والے اگر ویسے مومن بن جائیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، جنت کے راستے پر آ جائیں گے، جنت ان کی مقدر بن جائے گی۔ لیکن وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر یہ دنیا والے روگردانی کریں، میرے نبی کے صحابہ اگر یہ تمہارے راستے سے اعراض کریں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مخالفت پر تلے ہوئے ہیں۔ تو وہ صحابہ کرام جن کے ایمان کو عرش والے نے معیار بنا دیا کائنات کے اندر رہنے بسنے والے تمام کے تمام لوگوں کے لیے، وہ صحابہ کرام جن کے راستے کو چھوڑنے والوں کے لیے گمراہیت، ضلالت، جہالت اور جہنم جیسی چیزوں کی وعید سنائی ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، سیدھا راستہ معلوم ہو جانے کے بعد، سیدھا راستہ جاننے کے باوجود بھی، قرآن اور سنت کے آ جانے کے باوجود بھی اگر کوئی نبی کی مخالفت کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کے کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو عرش والے نے اعلان کر دیا کہ ہم اس کو اسی راستے پر چلا دیں گے جس راستے پر وہ چل رہا ہوگا۔ یہودیت کے راستے پر ہوگا، یہودیت پر چلائیں گے، اور مشرکین کے راستے پر ہوگا تو مشرکیت پر ہم چلائیں گے، کفر کے راستے پر ہوگا تو کفر کے راستے پر، کافروں کے راستے پر ہم چلا دیں گے۔ یعنی جس راستے پر وہ چل رہا ہوگا، جہالت کے راستے پر ہوگا تو جہالت کے راستے پر ہم اس کو قائم اور دائم رکھیں گے۔ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کو ہم جہنم کے اندر داخل کریں گے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بدترین جگہ ہے، کوئی اچھی جگہ نہیں ہے۔ حضرات گرامی،
ان تمام کی تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں آپ کو اس دھرتی پر رہنے بسنے والے تمام کے تمام لوگوں کو اپنی عملی زندگی میں قرآن اور سنت کو اپنے سامنے رکھ کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طرز عمل سے رہنمائی لینی چاہیے کہ انہوں نے قرآن کو کیسے اپنایا، نبی کے سیرت کو کیسے مانا، نبی کے طریقوں کو کیسے فالو کیا ہے، نبی کے زندگی کو انہوں نے کیسے اپنایا ہے، نبی کے زندگی کو کیسے سمجھا ہے، نبی کے صبح و شام کو کیسے پڑھا ہے، کیسے اس پر عمل کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طرز عمل کی روشنی میں رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، بالخصوص اختلافی مسئلوں کو، اختلافی معاملات کو قرآن اور سنت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طرز عمل کی روشنی میں حل کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی خواہشات، اپنی مرضی اور مخصوص نظریات کے مطابق۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے، اگر کسی مسئلے پر ہمارا اتفاق ہے اور مولانا صاحب اس مسئلے کے مطابق اگر فتویٰ دے رہے ہیں، الحمدللہ وہ مولانا صاحب بہت اچھے ہیں، لیکن اگر کسی مسئلے پر ہمارا اختلاف ہے، مولانا صاحب اس مسئلے کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں، تو مولانا اچھے نہیں۔ اگرچہ مولانا کا فتویٰ قرآن و سنت کے مطابق ہے، اگرچہ مولانا کا فتویٰ سیرت مصطفیٰ کے مطابق ہے، تو اس فتوے کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس مسئلے کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے، چونکہ ہمارے مرضی کے خلاف ہے، اگرچہ قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ حضرات گرامی، ہمیں اور آپ کو طرز صحابہ اختیار کرنا چاہیے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اختلافی مسئلوں میں قرآن اور سنت کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے تھے۔ واضح نصوص آ جانے کے بعد، دلائل آ جانے کے بعد، کسی بھی مسئلے پر ثبوت مل جانے کے بعد، قرآن اور سنت سے دلائل مل جانے کے بعد، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس مسئلے پر بحث کرنا حرام سمجھتے تھے، بیکار اور بیہودہ سمجھتے تھے۔ اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو بھی وہی طرز عمل اختیار کرتے ہوئے قرآن اور سنت کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ اور حضرات گرامی، اختلافی مسائل کو حل کرنے کا اسلوب عرش والے نے بالکل یہی طریقہ بتایا قرآن عظیم کے اندر۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا۔ اللہ نے بیان کیا، اے ایمان والو، اللہ کی، اس کے رسول کی اور اہل علم کی، تم میں سے جو اہل دانش ہیں، تم میں سے جو اہل علم ہیں، سمجھ بوجھ کی صلاحیت رکھتے ہیں، تم میں سے جو دین کو سمجھنے کی، احادیث اور قرآن کو سمجھنے کی جن کے اندر چھمتا ہے، صلاحیت ہے، تو اللہ اور اس کے رسول اور اولی الامر کی یعنی اہل علم کی اطاعت کرنے کی تعلیم عرش والے نے دیا۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول اور اہل علم کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور یاد رکھنا، کسی مسئلے میں اگر تمہارا اختلاف ہو جائے، کوئی مسئلہ اختلافی بن جائے، تو اس اختلافی مسئلے کو لے کر کے فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹنا۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر حقیقت میں صحیح معنوں میں تم اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہو، ذالک خیر، یہی بہتر ہے، واحسن تاویلا، اور اس کا انجام بھی بہتر ہے۔ یہ بہتر بھی ہے، بذات خود بہتر ہے، اور انجام کے اعتبار سے بھی یہ عمل بہتر ہے۔ اس آیت کے اندر عرش والے نے بڑے واضح انداز میں اس دھرتی پر رہنے بسنے والے تمام کے تمام مکتب فکر کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ کائنات کے لوگوں، کوئی مسئلہ ایسا ہے ہی نہیں جو قرآن اور سنت میں نہ ملے، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے، دین کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو قرآن اور سنت کے اندر موجود نہ ہو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، یہ اسلوب عربی کا جب یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے تب اس کا مطلب جو ہے اکملیت کا، کمپلیٹ کا، مکمل کا معنی دیتا ہے، یعنی تمام کے تمام مسائل قرآن اور سنت کے اندر موجود ہے۔ اس بات کا مصدقہ عرش والے کی جانب سے ہوا ہے
اس کی تصدیق جو ہے عرش والے نے کر دی ہے کہ دین کے تمام مسئلے جو تم سے ظاہر ہیں، تم سے باطن ہیں، باہر ہیں، تمام مسائل قرآن اور سنت کے اندر موجود ہیں۔ لہٰذا جب بھی کسی مسئلے میں اختلاف پیدا ہو جائے، تنازع ہو جائے، تو دھرتی پر رہنے بسنے والے لوگوں اس تنازعی مسئلے کو، اس جو ہے متنازع معاملے کو، اختلافی مسئلے کو سیدھا سیدھا قرآن اور سنت کی طرف لے جاؤ، قرآن اور سنت سے اختلافی مسئلے کا حل تلاشو۔ اسی طریقے سے نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں بیان کیا، اوصیکم بتقوی اللہ، صحابہ کرام کو وصیت کرتے ہوئے، مخاطب کرتے ہوئے نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کیا، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میرے صحابہ مسلمانوں میں تم کو اللہ کے تقوی کی اور سمع و طاعت کی میں وصیت کرتا ہوں۔ وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا، تمہارا حاکم اگر حبشی غلام ہو، ایک غلام اگر تمہارا حکمراں بن جائے تو اس کی بھی اطاعت کرنا۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِيشَ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد جو بھی زندہ رہے گا ڈھیر سارے اختلافات دیکھے گا، ڈھیر سارے اختلافات دیکھیں گے۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، لیکن یاد رکھنا ایسے اختلافی مرحلوں میں، ایسے متنازع مسئلوں اور معاملوں میں میری سنت کو اور ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کو لازم پکڑ لینا۔ تمسکو بہا، مضبوطی سے پکڑنا، اس پر قائم رہنا، جم جانا، وعضو علیہ بالنواجذ، اس کا بھی مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ بڑے مضبوطی سے کتاب اور سنت کو تھام لینا، کب اختلافی مسئلے کو علماء نہ دیکھنا یہ میری جماعت کا عالم ہے، یہ میرے مسلک کا عالم ہے، یہ میرے مطابق میرے ہم خیال عالم ہے، ہم موافق عالم ہے، میرے خواہشات کے مطابق فتویٰ دینے والا عالم ہے، یہ نہ دیکھنا، مسلک نہ دیکھنا، مکتب فکر نہ دیکھنا، نظریہ نہ دیکھنا، جماعت نہ دیکھنا، فوراً کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اللہ کے نبی نے کہا، اور یاد رکھنا دین کے اندر کوئی نئی چیز ایڈ نہ کرنا، کسی نئی چیز کو داخل کرنے کی تمہیں کوئی گنجائش اور اختیار نہیں ہے، وہ نئی چیز اچھی ہو یا بری ہو، ایک عام بات، ایک کامن ورڈ، کامن انداز میں عمومی طور پر مصطفیٰ علیہ السلام نے بیان کیا کہ دین کے اندر کوئی بھی نئی چیز ایڈ کرنے کا، داخل کرنے کا تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین کے اندر نئی نئی چیزوں کے ایجاد کرنے سے بچتے رہنا، اور یاد رکھنا ہر نئی چیز گمراہی ہے، ہر نئی چیز بدعت، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ حضرات گرامی، ان آیات اور حدیث سے یہ واضح ہو گیا کہ تمام کے تمام اختلافی مرحلوں اور مسئلوں میں ہمیں اور آپ کو، ہر مکتب فکر کے علماء کو قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ انہیں اختلافی مسئلوں میں سے ایک مسئلہ ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ میں جشن عید میلاد النبی منانے کا بھی ہے۔ اب جشن عید میلاد النبی کا جو مسئلہ ہے اس پر ڈھیر سارے اختلافات ہیں، تو اس اختلافی مسئلے کو حل کرنے کے لیے عرش والے نے اور مصطفیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا، اشارہ کیا، قرآن اور سنت کی طرف آ جانا، مسئلے حل ہو جائیں گے۔ قرآن سے کچھ آیات کو بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے کہ نبی کے یوم ولادت پر جشن منانا جائز ہے، لیکن استغفر اللہ، تو ایسے ہی ہے کہ کلمۃ حق ارید بها الباطل، کسی حق بات کے ذریعے سے، کسی حق آیت کے ذریعے سے، کسی سچی جو ہے صحیح حدیث کے ذریعے سے غلط مراد، غلط تفسیر اور غلط استدلالات کیے جا رہے ہیں۔ دلیلیں سچ ہیں، آیات سچ ہیں، برحق ہیں، لیکن تفاسیر غلط ہیں، اس کے معنی، مفہوم اور مطالب غلط ہیں، غلط مطلبیں نکالے جا رہے ہیں، جو بھی آیات بطور دلیل پیش کیے جا رہے ہیں غلط طور پر پیش کیے جا رہے ہیں، غلط مطلب نکالا جا رہا ہے۔ قرآن کے اندر ایسی کوئی آیت نہیں موجود ہے جو آیت ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہو
کہ جشن عید میلاد النبی منانا جائز ہے، بالکل بھی نہیں۔ اگر قرآن کے کسی آیت سے جشن منانا جائز ہوتا نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت پر، تو سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جشن منائے ہوتے، لیکن آپ نے جشن نہیں منایا۔ پتہ چلا قرآن میں ایسی کوئی آیت موجود نہیں ہے جو ہمیں اور آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت پر جشن منائی جائے۔ حدیث کی طرف آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے، آپ کے 63 سالہ زندگی سے ہمیں اور آپ کو یہ میسج، یہ پیغام ملتا ہے کہ آپ کے یوم ولادت پر تاریخ ولادت نہیں، یاد رکھنا یوم ولادت اور تاریخ ولادت دو چیزیں ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے، آپ کے 63 اور 65 سالہ زندگی سے، علی اختلاف الروایا 63 اور 65 سالہ زندگی سے یہ میسج، یہ پیغام ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت پر صرف اور صرف روزہ رکھا جا سکتا ہے، روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے سنن ترمذی اور اسی طریقے سے ابن ماجہ اور دیگر احادیث کتب کے حوالے سے جو ہے ایک روایت پیش کی، جس کے راویاں ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیان کرتی ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحرى صوم الاثنین والخمیس، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے، پیر کے دن اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ سے جب سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی آپ جو ہے پیر اور جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، آپ نے مختلف باتیں بتائی۔ آپ نے کہا کہ پیر اور جمعرات کا روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں چونکہ یہ دونوں دن وہ عظیم دن ہیں جس دن رب العالمین کینہ پرور مسلمانوں کے علاوہ مغرور اور متکبر، وہ مسلمان جن کے دلوں میں غرور ہے، تکبر ہے، جن کے دلوں میں بغض و حسد ہے، کینہ ہے، ان مسلمانوں کو چھوڑ کر کے باقی تمام کے تمام مسلمانوں کی مغفرت کا اعلان کرتا ہے پیر اور جمعرات کے دن، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ کس نے کہا؟ نبی نے۔ دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ اس لیے روزہ رکھتا ہوں پیر اور جمعرات کو چونکہ پیر اور جمعرات کے دن بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے روزہ رکھتا ہوں تاکہ جب میرے اعمال رب العالمین کے سامنے پیش کیے جائے اس وقت میں روزے سے ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ روزے کی حالت میں میرے اعمال میرے رب کے پاس پہنچائے جائے۔ تیسری وجہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جو کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں کہ فیہ ولدتُ، اثنین کے دن، پیر کے دن یعنی سوموار کے دن میری ولادت ہوئی ہے، وَنُزِّلَ عَلَيْهَا، اور سوم کے ہی دن مجھے مبعوث کیا گیا، نبی بنایا گیا، یعنی سوم کا دن جو ہے میری ولادت کا ہے اور سوم کا دن جو ہے میری نبوت کا دن ہے، اس لیے میں سوم کے دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کوئی روایت ایسی ثابت نہیں ہے جس سے یہ ثابت کیا جائے کہ سوم کیا نام ہے 12 ربیع الاول کے دن خوشی منائی جانی چاہیے۔ اور یہ سوم کا دن اور پیر کا دن صرف سال میں 12 ربیع الاول کے مہینے میں نہیں آتا یا ایک دن نہیں آتا، بلکہ یہ دونوں دن جو ہے مہینے میں غالباً 4 یا 5 مرتبہ آتے ہیں۔ پیر کا دن بھی 4-5 مرتبہ آتا اور جو ہے جمعرات کا دن بھی 4-5 مرتبہ آتا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ولادت پر جس نوعیت کی شکر اللہ کے نبی نے ادا کیا تھا اسی نوعیت کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے، اسی کوالٹی کا، اسی قسم کا، اسی طرح سے جو ہے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اس میں کم اور زیادتی، اس میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے، اسی نوعیت کا۔ دوسری چیز، نبی کے اس دنیا میں پیدا ہونے پر صرف ایک دن خوش نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں کو، بلکہ تاعمر خوش رہنا چاہیے۔ اور
اس نعمت کے حصول پر رب العالمین کا ممنون و مشکور اور شکر گزار بندہ بن کر کے تعمر زندگی گزارنی چاہیے کہ اللہ تو نے بڑا احسان کیا ہم مسلمانوں پر کہ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی دیا، اتنی عظیم ہستی دیا جنہوں نے ہماری زندگی بدل دیا، گمراہیت، ضلالت و جہالت، تاریکی سے، اندھیروں سے نکال کر کے ہمیں روشنی دکھائی، اجالوں میں لایا۔ اس نعمت کے ملنے پر رب العالمین کا شکر جو ہے سال میں صرف ایک مرتبہ نہیں بلکہ زندگی بھر کا خوشی منانا چاہیے، خوش رہنا چاہیے، وہ بھی ناچنے کی شکل میں نہیں، گانوں کی شکل میں نہیں، ڈی جے کی شکل میں نہیں۔ اور آپ دیکھیں گے ابھی 12 ربیع الاول میں جو ڈی جے نکلیں گے وہ سب سیاسی پارٹیاں اپنی اپنی سیاست کی روٹی سیکتے ہیں، اس میں کوئی اچھے لوگ نہیں ہوتے، نمازی نہیں ہوتے ہیں، دیندار نہیں ہوتے ہیں، پرہیزگار نہیں ہوتے ہیں، یہ قوم اور سماج اور ملت کے جو ہے غلط اور گھٹیا اور گندے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ڈی جے کے پیچھے ناچتے اور نچواتے ہیں۔ یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کا دین نہیں ہے، یہ مذہب اسلام کی کوئی جو ہے قانون اور اس کا نیم اور یہ طریقہ نہیں ہے، یہ غیروں کی روش ہے، غیروں کا طریقہ ہے جو آج جو ہے بڑی تیزی سے منایا جا رہا ہے اور اسلام اور اہل اسلام کو جو ہے بدنام کیا جا رہا ہے۔ اسلام کے پیشانی، مذہب اسلام کو جو ہے کہ پیشانی پر ایک بدنما داغ اور دھبا لگایا جا رہا ہے۔ ایسے ناچ اور گانوں سے اسلام کی جو ہے کوئی تعلق، اسلام کا کوئی رشتہ، کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ قوم اور ملت کا لاکھوں روپیہ، کروڑوں روپیہ بھیک مانگ مانگ کر کے، یاد رکھنا ایسے لوگ جو ہے ایسے غلط طریقے سے نبی کی شان میں گستاخیاں کرنے والے، اور یاد رکھنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سب سے زیادہ گستاخی امت محمد کر رہی ہے، غیر لوگ نہیں کر رہے۔ انہوں نے ہمارے نبی کے مقام کو جانا نہیں ہے، ہمارے نبی کو پہچانا نہیں ہے، نبی کی صداقت ان تک پہنچی نہیں ہے، نبی کی سیرت سے واقف نہیں ہے، نبی کی سچائی سے واقف نہیں ہے، نبی کے صبح و شام انہیں معلوم نہیں ہے، اس لیے وہ نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ اور یہ امت محمد جو نبی کی پوری زندگی جانتی ہے، سنتی ہے، سمجھتی ہے، اس کے باوجود بھی نبی کی شان میں آئے دن گستاخیاں کرتی ہے۔ کبھی نبی کے یوم ولادت پر جشن منا کر کے، کبھی ڈی جے بجا کر کے، کبھی ٹھمکے لگا کر کے، کبھی ناچ اور گانے کر کے، کبھی گجرے لگا کر کے، کبھی بھنگڑے لگا کر کے، کبھی غلط طریقے سے جو ہے مذہب اسلام کے نام پر کوئی عمل انجام دے کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی ہے۔ یاد رکھنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ایسے بکواس، خرافات کا کوئی تعلق، کوئی رشتہ، کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ الحمدللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے لائی ہوئی شریعت طیبہ ایسے تمام کے تمام بیہودہ گوئیوں سے، بیہودہ کاری اور بیہودہ چیزوں سے بالکل مبرہ ہے، پاک ہے۔ حضرات گرامی، نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یوم ولادت پر اور اپنے نبی بنائے والے دن پر آپ نے روزہ رکھا، تعمر آپ نے روزہ رکھا ہے، تعمر روزہ رکھا ہے، لیکن یاد رکھنا اس روزے کے ساتھ اگر خوشی منانی ہے تو آؤ ہر مہینے میں 4 اور 5 دن روزہ رکھو۔ اور ہاں یہ میں کہہ رہا تھا کہ اگر ایسے غلط کام انجام دینے والے اگر بھیک مانگنے آئے آپ کے پاس، 1 روپیہ بھی ان کو نہ دیا جائے، 1 روپے سے تعاون نہ کیا جائے۔ یاد رکھنا اگر 1 روپیہ بھی آپ دے رہے ہیں تو گویا کہ آپ نبی کے شان میں گستاخی کرنے میں سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی تعاون کر رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں۔ وہ ہمارے نبی کے شان میں گستاخی کرنے کے لیے بھیک مانگ رہا ہے اور ہم اس کو بھیک دیں۔ کسی بھی طریقے سے ایسے غلط لوگوں کے ساتھ ہمارا کوئی کوآپریٹ، کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، کوئی کنیکشن، کوئی رشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ نہ کہ جب جلوس نکالیں اس وقت ہمیں اس جلوس کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے، نظر انداز کر دینی چاہیے۔ اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ، اپنے دکانوں میں بیٹھ جاؤ، اپنے مکانوں میں گھر کر جاؤ، وہاں پر جو ہے بیٹھے رہو، لیکن ایسے جلوس کا مشاہدہ نہ کرو۔ کسی بھی طریقے سے اگر ہم کوآپریٹ کر رہے ہیں، کسی بھی طرح سے اگر ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، یاد رکھنا برابر سرابر کے مجرم اور گنہگار ہوں گے۔ ابھی کیا نام ہے محرم الحرام کے مہینے میں دھاروں میں بیچ کے کتنے لوگوں نے جا کر کے علیگاؤں میں اور کیا نام ہے اکولا میں انہوں نے تعزیہ داری منائی ہے کہ اور محرم منایا، اہل حدیث بنتے ہیں اور ایسے غلط کاموں میں شرکت کرتے ہیں۔ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان بچے، یاد رکھنا برابر کے مجرم ہوں گے۔ یہ دعویٰ کرنا کہ میں اہل حدیث ہوں، میں دارالحدیث کا رہنے والا ہوں، اہل حدیثیت سے ہمارا تعلق ہے، سلفیت سے ہمارا تعلق ہے، یہ دعویٰ باطل ہے۔ یہ دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے۔ اگر یقیناً سچے اہل حدیث ہو، نبی کے مخلص ہو، نبی کے سچے شیدائی ہو تو ثابت کر کے بتاؤ کہ یقیناً ہم دارالحدیث والے ہیں، ہم سچے ہیں، ہم جو ہے سلفیت سے ہمارا تعلق ہے، کتاب و سنت سے ہمارا رشتہ ہے، یقیناً ہم نبی سے سچی محبت کرنے والے ہیں۔ یہ ثبوت دینا ہوگا۔ کتنے لوگوں کو میں ثابت کر سکتا ہوں جو اکولا جا کر کے انہوں نے کیا نام ہے عاشورہ کے دن جو ہے محرم کے دن انہوں نے ناچے ہیں، گائے ہیں، تعزیہ کے ساتھ پیچھے گھومے ہیں، وہ میلہ دیکھنے کے مزے لینے گئے تھے۔ مذہب اسلام ایسے تمام غلط کاموں میں شرکت کرنے سے منع کرتا ہے۔ اگرچہ ہم نے حرام کاری نہیں کی ہے لیکن وہ دیکھ کر کے ہم مجرم بن گئے، ان کے حرام کام کے ہم سپورٹر بنے، ان کے غلط کام کے ہم سپورٹر بنے۔
ایک مداری جب مداری دکھانے آتا ہے، اگر کوئی مداری دیکھنے نہ جائیں، اس مداری کے کرتب کو دیکھنے کے لیے نہ جائیں، تو اس مداری کا ہمت ٹوٹ جائے گا، پست ہو جائے گا۔ لوگوں کا جم گھٹا اس کی ہمت بڑھا دیتا ہے، اس کی ہمت افزائی ہوتی ہے اور مختلف قسم کا کرتب دکھاتا ہے۔ ایسے یہ مداری دکھانے والے محرم کے دن اور عید میلاد النبی کے دن اگر یہ مداریاں دکھانے کے لیے نکلیں تو ان کی مداری، ان کی کرتب کو نہ دیکھو۔ اللہ رب العالمین ان کو جو ہے ان کی جلن اور بغض میں اور ان کی غلط کاریوں میں ملوث کرتا رہے گا، اور اسی غلط راستے پر وہ چڑھتے اور بڑھتے رہیں گے۔ ایک دن ان کا انجام بہت ہی بھیانک اور برا ہوگا۔ سیرت مصطفیٰ ہمیں اور آپ کو پیغام دیتی ہے کہ روزہ رکھو، سوموار کے دن روزہ کیا، اور اسی طریقے سے جمعرات کا دن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمر اس پر عمل کیا، اس کا اہتمام کیا۔ عائشہ بیان کرتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر اس کا اہتمام کیا ہے ان دنوں کا روزہ، لیکن روزے کے ساتھ ساتھ آپ نے کوئی بھی فنکشن، کوئی جشن نہیں منایا، جشن نہیں منایا۔ لوگ دلیل دیتے، ایک کیا نام ہے، ایک بھائی ہمارے تھے، وہ اجڑ قسم کا آدمی اپنی جہالت ظاہر کر رہا تھا، کل یا پرسوں میں نے ویڈیو دیکھا، بول رہا تھا، تمام کے تمام اہل حدیثوں کو گالی دے رہا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے اپنی ولادت، یوم ولادت پر روزہ رکھا۔ ارے جاہل، یہ کون انکار کرتا کہ روزہ نہیں رکھا؟ ہم بھی تو کہتے ہیں روزہ رکھ، تو بھی رکھ۔ ناچنا گانا، بھنگڑے نہ ڈال، ٹھمکے نہ لگا اور ڈی جے نہ بجا، نبی کے نام پر، نبی کی سیرت کے نام پر، نبی کی محبت کے نام پر غلط راستے نہ اختیار کر۔ ہم بھی تو اس کے قائل ہیں، یہی تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ناچو گاؤ نہیں، قوم اور ملت کے پیسوں کو غلط طریقے سے صرف نہ کرو، خرچ نہ کرو، پانی کی طرف نہ بہاؤ۔ آپ کے اکاؤنٹ کے لیول پر جناب عالی کروڑوں روپے میں نے سنا کہ کیا نام ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے یوم ولادت پر جشن کے نام پر جشن منانے میں کروڑوں روپے ڈی جے لاتے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، یہاں تک تو ہم نے سنا کہ اسی دن جو ہے طوائفوں کو بلایا جاتا ان کو نچوانے کے لیے، استغفر اللہ، ناچنے والیوں کو۔ یہ تو ویسے ہو گیا، ابو سن 600 ہجری کا واقعہ ہے، ابو سعید کا قبوری شاہ اربیل یا عرابیل کا جو بادشاہ تھا سن 600 ہجری میں، اسی ظالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت پر جشن منانا شروع کیا تھا۔ ایسے ہو گیا، کیسا تھا وہ؟ نچیڑا تھا، نچنیہا تھا، وہ ٹھمکے لگانے والا تھا تو بادشاہ، لیکن وہ ناچنے والا تھا، وہ گانے والا تھا، ناچنے والوں سے بڑی محبت رکھتا تھا، گانے والیوں سے بڑی محبت رکھتا تھا۔ ارے جناب علی ناچنے اور گانے والوں کو بلاتا تھا، پوری پوری رات ان کے ہاتھوں سے جام پیتا تھا، میں پیتا تھا اور عیاشیاں کرتا تھا۔ اور اس نے نبی کے یوم ولادت کے نام پر جشن منانے کے نام پر جو ہے غالباً سن 600 ہجری میں لکڑی کے بڑے بڑے عالیشان جو ہے بنگلے اور قبے بنوائے، 20 قبے اس نے تیار کروائے، اور ہر قبے میں اس نے 5 جو ہے ٹیمیں 5 طبقے بنوائے، اور ہر طبقے میں ایک طبقہ، ایک جماعت ناچنے اور گانے اور بجانے والوں کو متعین کر دیا۔ اور یہ سفر کے مہینے سے شروع کرتا تھا، جب تک زندہ تھا، وہ بادشاہ بنا تب سے لے کر کے، اور جب تک زندہ تھا تب تک سفر کے مہینے ہی سے ان ساری چیزوں کی شروعات، ان بکواس اور خرافات، طوفان بدتمیزیاں شروع کروا دیتا تھا، اور ہزاروں لوگوں کے ساتھ روزانہ رات کے وقت میں پینے جاتا تھا، ناچ اور گانے دیکھنے جاتا تھا، اور ان میں لے، ان کے لے سے لے ملاتا تھا، ان کے راگ سے راگ ملاتا تھا، کمر ہلاتا تھا، چاروں طرف سے اس کے پاس طوائفیں رہتی تھی، اپنے ہاتھوں سے جام پلاتی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 2 دن پہلے یعنی 10 ربیع الاول کو ڈھیر سارے جانور، اونٹ اور اونٹنیاں، گائے اور بکری ذبح کرواتا، مختلف قسم کے پکوان پکواتا، اور ایسے مجالس لہو اور لعب کو کھلاتا، یہ 10 ربیع الاول کو۔ اور 11 ربیع الاول کی رات میں، یعنی 12 ربیع الاول کی رات میں بڑے دھوم دھام سے جشن منواتا تھا۔ ابو الخطاب عمر بن الحسن اس ملعون کو جب پتہ چلا تو اس نے بادشاہ کی ہمت افزائی کر دی۔ ابو الخطاب عمر بن الحسن، اس کو جب پتہ چلا بادشاہ کے اس کارنامے کی، تو اس نے ڈھیر سارے مواد اور دلائل اور پروف اکٹھا کر کے ایک کتاب ہی لکھ ماری۔ اس کے سپورٹ میں بادشاہ عرابیل یا اربل کے سپورٹ میں اس نے ایک کتاب لکھی، التنویر فی مولد السراج المنیر، التنویر فی مولد السراج المنیر کے نام سے اس نے ایک کتاب لکھی، اور
جس وقت اس نے کتاب لکھ کر کے منظر عام پر پیش کیا، غالباً شاہ اربل نے اس کو 1000 اشرفیاں بطور انعام گفٹ کیا تھا، دیا تھا۔ اب بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت پر جشن منانا غالباً آپ کی وفات کے 600 سال بعد اس دھرتی پر وجود میں آیا، اور ایسے ناچنے اور گانے والوں نے، ایسے بھنگڑے ڈالنے والوں نے، ایسے عیاشوں نے، ایسے بدبختوں نے جن کا دین سے کوئی رشتہ کوئی تعلق نہیں تھا، دین سے بڑا بے پرواہ آدمی تھا، ایسے لوگوں نے ایجاد کیا، اور ان کے اختراع، ان کے ایجادات کو ہم دین کا حصہ سمجھ کر کے ہم بھی منانا شروع کر دیے۔ سیرت مصطفیٰ کا پیغام یہ ہے، روزہ رکھو، اور صرف ایک دن نہیں، سال میں ایک دن نہیں، بلکہ ہر مہینے کے 4 دن، سوموار کے دن اور جمعرات کے دن۔ یہ سیرت مصطفیٰ کا پیغام ہے، ناچنے اور گانے کا پیغام نہیں ہے، ڈی جے بجانے کا پیغام نہیں ہے، جشن منانے کا پیغام نہیں ہے، فنکشن۔ اور اس ظالم نے یہ کہا، اس جاہل نے یہ بھی کہا کہ ہم تو خوشیاں اس لیے مناتے ہیں کہ ہم نبی کو مردہ ہی نہیں مانتے، نبی کو مردہ کہنے والے گستاخ رسول ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ جہالت کی حد ہے، یہ دلیل ہے، نوٹ کر لینا، اپنے دل کی تختیوں پر نوٹ کر لینا۔ اگر نبی کو مردہ کہنا، نبی کو موت سے تعبیر کرنا، اگر نبی کی شان میں گستاخی ہے، تو آپ بتاؤ کیا رحمان کا کلام نبی کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے اترا تھا؟ رحمان کا کلام یہ اعلان کرتا ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل فإن مات۔ یہ آیت کریمہ برجستہ اعلان کرتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں۔ اگر نبی کے لیے جو موت کا لفظ استعمال کرنے سے نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، تو سب سے پہلے رحمان کے کلام نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اس کے بعد نبی کے محبوب نے بھی نبی کی شان میں سب سے پہلے گستاخی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی جب خبر منظر عام پر آئی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی کے اندر آئے، مدینہ کے حالات کا جائزہ لیا۔ حالات بڑے پرخطر تھے، لوگوں میں کوہرام مچا ہوا تھا، یہاں تک کہ اب حضرت عمر جیسی شخصیت نے اعلان کر دیا تھا، اگر کوئی شخص ایسا ملا جس نے میرے نبی کے موت کا اعلان کر دیا، تو عمر نے کہا تھا کہ میں اس کا گردن مار دوں گا، اسے ذبح کر ڈالوں گا۔ کس نے؟ عمر نے کہا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب حالات کا جائزہ لیا، فوراً مسجد نبوی میں گئے، ممبر پر کھڑے ہوئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کس نے؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ دنیا والوں، جو بھی نبی کی پوجا کرتا تھا سمجھ جائے نبی مر چکے، قد مات، نبی مر چکے۔ اور نبی کے پوجا کرنے والوں سن لو، نبی مر چکے، زندہ نہیں ہیں۔ یعنی نبی مر گئے تو عبادت بھی گئی۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو بھی اللہ کی عبادت کرتا تھا، فإن اللہ حی لا یموت، تو اللہ زندہ ہے، زندہ رہے گا، مرے گا نہیں، لہذا عبادت باقی ہے، باقی رہے گی، عبادت تا عمر ہمیں کرنا ہوگا۔ کس نے کہا تھا؟ اگر نبی کے لیے لفظ موت کا استعمال کرنا اگر گستاخی ہے، تو نبی کے محبوب نے، حضرت ابو بکر نے، جس نے نبی کی ایک دعوت پر لبیک کہا، جس نے نبی کے سب سے پہلے تصدیق کیا، اگر نبی نے یہ اعلان کر دیا کہ میں معراج پر گیا تھا، 7 آسمان کا سیر کر کے اب میں آیا ہوں، دشمنان اسلام ابو بکر کی خدمت میں گئے، کہنے لگے ابو بکر یہ بتاؤ، ابو بکر کی محبت بتا رہا ہوں، ابو بکر کی صداقت بتا رہا ہوں، ابو بکر کو صدیق کیوں کہا گیا، صدیق اکبر کا لقب کیوں ملا، صدیق کے لقب سے کیوں ملقب کیا گیا، خطاب کیوں کیا گیا، وہ سن لو۔ دشمنان اسلام ابو بکر کی خدمت میں گئے، کہنے لگے ابو بکر یہ بتاؤ، اگر کوئی یہ کہے میں اب ایک ہی رات میں فلسطین جا کر کے واپس آ گیا، مانو گے؟ کہا نہیں۔ کہا اگر کوئی یہ کہہ دے کہ آسمان پر گیا تھا تو؟ کہا بالکل بھی نہیں۔ کہا ابو بکر پھر تیار ہو جاؤ، تمہارے دوست نے یہی باتیں کی ہے، محمد نے یہی کچھ کہا ہے۔ حضرت ابو بکر نے بلا توقف، بلا تردد بردستہ کہا، اگر میرے نبی نے کہا ہے اللہ کی قسم سچ ہے۔ ابو بکر سے زیادہ محبت کرنے والی اس دھرتی پر کوئی انسان ثابت کر دو کہ نبی سے زیادہ محبت وہ کرتے، ثبوت پیش کرو، ثبوت پیش کرو۔ نیکیوں میں مقابلہ آرائی ہو رہی تھی۔ عمر نے سوچا ہر وقت ابو بکر مجھ سے آگے رہتے ہیں، لیکن آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ موقع ملا تھا آگے بڑھنے کا، چونکہ اب حضرت عمر کے پاس دولت زیادہ تھی۔ دولت جب پیش کیا گیا، حضرت عمر سے پوچھا گیا کتنا لائے؟ کہا آدھی دولت لا لیا پورے سرمایے کا۔ حضرت ابو بکر سے پوچھا گیا ابو بکر کیا لائے ہو؟ ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی میں سب کچھ لا لیا سوائے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے، میرے گھر میں یہ 2 نام، باقی سب آ گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے کہا ابو بکر اب زندگی میں تم سے نیکیوں میں آگے بڑھ نہیں پاؤں گا۔
ایسی شخصیت نے نبی کے لیے کہا قدمات، نبی مر چکے ہیں، اور یہ جاہل، یہ ظالم یوٹیوب پر بیٹھ بیٹھ کر کے اعلان کرتے ہیں نبی کو زندہ مانتے، نبی کو زندہ مانتے۔ ارے نبی دنیا سے وفات کر چکے، مر چکے ہیں دنیا سے، لیکن ان کی ابھی اور زندگی باقی، برزخی زندگی اور اخروی زندگی۔ ظاہر سی بات ہے کہ برزخی زندگی کس کنڈیشن میں ہوگی، اس کی سچویشن کیا ہوگی، اس کی کیفیت، اس کی حالت کیا ہوگی، کسی کو نہیں معلوم، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ برزخی زندگی میں انسان کیسے رہتا، صرف اللہ کو معلوم۔ اخروی زندگی اس کی کب سے شروع ہوگی اور کیسے رہے گی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ اور یاد رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے نبی عید میلاد النبی کے دن جو ہے، عید کے دن کیا یوم ولادت پر اللہ کے نبی جو ہے ایسے مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں جہاں پر آپ کے یوم ولادت پر جشن منایا جاتا ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کوئی بھی مومن، بندے مومن جب مرتا ہے، بندے مومن جب مرتا ہے، حساب و کتاب کے بعد رب العالمین اس کو جنت کے اندر داخل کر دیتا ہے، اس کو علیین میں داخل کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے فرشتوں سے مجھے تھوڑا واپس جانے دو، اپنے گھر والوں کو، متعلقین تمام تعلقاتیوں کو میں اپنی خوشخبری سنا دوں۔ فرشتے کہتے ہیں نم کنومۃ العروس، اس دلہن کی طرح سے سو جا جس دلہن کو اس کے شوہر کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں جگا سکتا، ویسے سو جا، تجھ کو تیرا رب قیامت کے دن ہی جگائے گا، واپس جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر وہ مشرک اور کافر اور ظالم اور بدبخت اور بدکردار ہوتا ہے، مرتکب کرائم و جرائم ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی معصیات کا مرتکب ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کی روح کو سجین میں قید کر دیا جاتا، باندھ دیا جاتا ہے۔ دنیا میں واپس وہ جنات اور شیطان اور بھوت اور پریت چڑیل نہیں بنتے، ان کی روح کو قید کر دیا جاتا ہے، سزا دی جاتی ہے، وہاں سے وہ قیامت تک جو ان کو سزا ملتی رہے گی، قبر کا عذاب ملتا رہے گا۔ دوسری امپورٹنٹ بات، جو لوگ جنہیں جنت میں اللہ داخل کر دیا، ہمارے نبی جنت میں ہیں، ظالموں تم ان کو دنیا میں بلا رہے ہو، ہم ایسے بدبخت جگہ پر جو ہے، ایسے خطرناک اور مہلک جگہ پر، جس کو اللہ لسان نبوت نے، جس دنیا کو لسان نبوت نے قید خانہ کہا ہے، ہم اپنے نبی کو اس قید خانے میں نہیں بلا سکتے۔ یہ نبی اللہ کے نبی نے اس دنیا کو کہا الدنیا سجن المومن، کیا نام ہے، الدنیا سجن المومن، یہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، وجنت الکافر، اور کافروں کے لیے یہ جنت ہے دنیا، یہ کافروں کے لیے جنت ہے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ میرے نبی کا کفر سے کوئی رشتہ، کوئی تعلق نہیں تھا، کفر اور شرک سے میرے نبی کا کوئی رشتہ نہیں تھا، میرے نبی کا رشتہ ایمان اور اسلام سے تھا۔ میرے نبی جنت میں ہے اور ہم جنت سے ان کو نکالنا نہیں چاہتے۔ ایک جنتی جنت میں چلا گیا، دنیا میں آنے کی فکر کرے گا؟ یہ یہودی اور مودی اور یہ کیا نام ہے ظالم حکمرانوں کے ظلم کا مشاہدہ اور معائنہ کرنے کے لیے دنیا میں آئے گا، واپس نہیں آئیں گے۔ حضرات گرامی، نبی کی سیرت طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت 63 سالہ زندگی ہمیں اور آپ کو پیغام دیتی ہے۔ اگر نبی سے سچی محبت ہے، نبی کی محبت میں سچے اور مخلص ہو، تو آؤ ان پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھو، ایسے جشن منانے سے، ایسے بیہودہ کاریوں، بیہودہ گوئیوں سے اجتناب کرو، ان تمام غلط حرکتوں سے ہمیں اور آپ کو اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، جس سے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، یا جس سے ہمارے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، ہو سکتی ہے۔ حضرات گرامی، وقت نے انشاءاللہ فی اس مزید اگر موقع ملا تو مزید اس پر ہم ڈسکس کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں اور آپ کو سیرت مصطفیٰ کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور اس کو اپنے زندگی میں فالو کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگار ہم تمام مسلمانوں کو ایسے تمام خرافات، بکواس، بیہودہ گوئی، بیہودہ کاری کو سمجھنے کی اور ان سے بچنے اور بچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کا متحمل بنا، جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، خالص کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندہ رکھ۔ بار الہ جتنے بھی ظاہری اور باطنی جتنے فتنے، اللہ ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، ظاہری فتنوں سے بھی اور باطنی فتنوں سے بھی۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ مسلمانوں کی زندگی جتنے بھی مشکلات سے گزر رہے، اللہ ہم تمام مشکلاتوں کا حل فرما۔ بار الہ جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، خالص کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندہ رکھو، جب ہم سب کا خاتمہ مال بالخیر ہو، آمین تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني ویاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔